السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی سورت سے آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے درس قرآن کے اندر پیش کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، عام انسانوں کو خطاب فرمایا تھا اور اس میں ان کو سمجھایا تھا، ان کو بتایا تھا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں دنیا میں آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے شاد کام ہونے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. اب یہاں پر جو چند آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ڈرانے والے ہیں مطلب آپ کا کام لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے آپ پر جو نازل فرمایا ہے، اس کو بغیر کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیجئے. ہدایت کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ہدایت سے سرفراز فرما دے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا گمراہی کے گہرے گڑھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا. سامعین کرام، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان اور خصوصاً مکہ والوں کے درمیان جب توحید کی دعوت کو عام کر رہے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے، مخلوقات کی بندگی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لانا چاہ رہے تھے، تو اس وقت لوگوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی اور وہ لوگ ایمان لانے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا غم، بہت دکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس غم میں گھلتے رہتے تھے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہاں پر ان آیتوں کو نازل فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے والے ہیں. ہدایت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کو چاہیں گے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اور ہدایت کن کو ملنا ہے، جو ہدایت پر آنے والے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے اور مکہ کے اندر پورا کا پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بالکل کمر بستہ تھے مکہ والے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جنہوں نے آپ کی کفالت کی اور ہر اعتبار سے آپ کا اور دین اسلام کی دعوت کا ساتھ دیا، ابو طالب، آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ کیسے بھی کر کے ابو طالب جو ہے لا الہ الا اللہ صرف پڑھ دیں بس. مرنے کے وقت جب موت کا وقت آیا تو ایک طرف مکہ کے سرداران ہیں، دوسری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اسی بات کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل بنا دوں گا. لیکن مکہ کے جو سرداران تھے، جس میں خاص طور سے ابو جہل پیش تھا، اس نے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مرو گے؟ تو اب ابو طالب نے مکہ والوں کی بات مانی اور اسی پر ان کی فوت ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم اس بات کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ان کو ملے گی جن کو اللہ چاہے گا، اور جن کو اللہ چاہے گا ان کو گمراہی ملے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان انت الا نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں.
ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. لیکن اس آیت کریمہ کو اور اس کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات اور ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہوگا اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. ابھی ہم ہیں، آپ ہیں، جو بھی ہے، دنیا میں بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت سارے دعات ہیں، بہت سارے دین کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ہیں. وہ لوگوں تک حق بات پہنچا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہے ہیں. تو اس سے غمگین نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارا کام بس پہنچا دینا ہے، وہاں پر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہم نے صحیح بات لوگوں تک پہنچا دیا، ذمہ داری ہماری وہاں پر ختم. اب ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے یہ ان کا کام ہے، ان کو ہدایت ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے اللہ عز و جل کا کام ہے. اور اللہ عز و جل ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کلیئرلی فرما دیا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. دین کی کوشش کرے گا اللہ دین دے دے گا، دین کے اندر سمجھ بوجھ کی کوشش کرے گا اللہ دین کے اندر سمجھ بوجھ دے دے گا. دنیا کا طلبگار ہوگا اللہ عز و جل اس کے قدموں میں دنیا کو بھی ڈال دے گا. ایسا نہیں کہ اللہ دنیا نہیں ڈالے گا، دنیا ڈال دے گا. لو تم کو دنیا چاہیے نا، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیر و نذیرا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ آپ ایمان والوں کو جنت الفردوس کی خوشخبری دے دیجئے، جنت کی خوشخبری دے دیجئے. اور جو نافرمان ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو کفر و شرک کے دلدل میں بالکل دھسے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ جہنم کے عذاب سے ڈرا دیجئے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور ہر امت کے اندر ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کا حکم نہ پہنچا ہو، الا ماشاء اللہ ہر جگہ پر اللہ کا حکم پہنچا ہے. پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر انتظام فرما دیا. قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ ان آیتوں کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہادی اور رہنما کو بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 7 میں فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے اندر ہادی اور رہنما آیا ہے. پچھلی جتنی امتوں کو آپ دیکھ لیجئے ان کا ذکر ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کی اتباع کرنے والے نبیوں کو بھیجا، ڈرانے والا وہاں پر آیا. آپ قرآن کریم کے اندر جا بجا پڑھیں گے کہ کچھ ڈرانے والے تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رسولوں کی رسالت کی تائید کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرایا. حبیب نجار کا نام سنا آپ نے سورہ یاسین کے اندر. حبیب نجار کیا تھا؟ نبی نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ یاسین کے اندر کر دیا. تو ہر قوم کے اندر ڈرانے والا ہے. اللہ نے قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. بس ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا. کیوں ہدایت دیا؟ کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار تھے. ہے کہ نہیں؟ فجر میں نہیں نیند کھلتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا نیند نہیں کھلتی ہے، بہت تھکے رہتے ہیں. چاہت ہی نہیں ہے. چاہت ہوگی تو کیوں نہیں نیند کھلے گی؟ فرسٹ چاہت ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سفر کرنا رہتا ہے، بڑا بہترین سفر ہے، بڑا بہترین سفر ہے اور صبح 3 بجے گاڑی ہے، کیا نیند نہیں کھلتی ہے؟ کس آدمی کی نیند نہیں کھلتی ذرا بتاوے؟ 2:30 بجے کا سفر ہے تو 2:30 بجے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے نیند کھل جائے گی، 1 گھنٹہ سونے کے بعد.
اور 4 بجے کا سفر ہے تو 3 بجے ہی نیند کھل جائے گی. یہ نیند نہ کھلنے کا بہانہ ہے. جو چاہے گا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے 5 نمازوں کو بر وقت پڑھنا ہے وہ یقیناً پڑھے گا, کیونکہ اس کو توفیق دینے والا رب العالمین ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فمنہم من ھدی اللہ, ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار تھے. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ, اور کچھ ایسے لوگ تھے جن پر گمراہی مسلط کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار نہیں تھے, وہ چاہتے تھے کہ بس ایسا ہی زندگی گزرتی رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا, رسول بنا کر کے بھیجا, اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آ چکا ہے جو آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بالکل کھول کھول کر کے وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. کوئی ایسی امت نہیں جہاں پر حق بات پہنچی نہیں ہو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو کون نہیں جانتا ہے؟ آج پوری دنیا میں لوگ اتنی دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری تعلیمات کو جان چکے ہیں. وہ جان چکے ہیں کہ اگر یہ تعلیمات مسلمانوں کے اندر علمی اور عملی طور پر آ گیا تو پھر کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے. وہ جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے, حق بات ان تک پہنچ چکی ہے, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ڈرانے والا آ چکا ہے. اور پھر آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے, اور نبی ان کے پاس نشانیاں لے کر کے آئے تھے, ایسے ہی نہیں آگے تھے. ان کی نبوت اور ان کی رسالت کی صداقت اور اس کی سچائی کے اوپر جو دلیلیں تھیں, ان دلیلوں کو لے کر کے وہ ان کے پاس آئے, اور اس کے باوجود ان نبیوں کو جھٹلایا. موسیٰ کو جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ عیسیٰ کو جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ماتھا پیٹ لیں گے کہ کتنی پریشان کن زندگی ان کی ہے. پوری زندگی ایک جگہ پر کبھی نہیں رہے. وہ لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے کبھی یہاں ہے, کبھی اس گاؤں میں ہے, کبھی اس ضلع میں ہے, کبھی اس علاقے میں ہے, کبھی اس ملک میں ہے. پوری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گزر گئی. لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پھیلاتے پھیلاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا, حالانکہ وہ انبیاء اپنے ہاتھ میں نورانی صحیفے لے کر کے آئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رحمت والی کتاب لے کر کے آئے تھے. عیسیٰ انجیل لے کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ جو برہان ہے. موسیٰ توریت لے کر کے آئے تھے جو ہدایت اور رحمت کی کتاب تھی, لے کر کے آئے, دکھلایا, لیکن پھر بھی ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا. تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر کے آتے رہے, صحیفے اور روشن کتاب لے کر کے آئے, پھر بھی ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا. لیکن جھٹلایا تو کیا ہوا؟ اگلی اسٹیپ میں اللہ نے پھر کہہ دیا ثم اخذت الذین کفروا, پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا, مطلب عذاب میں پکڑ لیا. فکیف کان نکیر, تو پھر دیکھو کہ میرا عذاب کیسا ہے, میں نے کیسا عذاب ان کو دیا. قوم عاد کو دیکھ لیجئے, قوم سمود کو دیکھ لیجئے, قوم شعیب کو دیکھ لیجئے. ان تمام قوموں کا جو حال ہوا ہے, اس حال کو اگر غور سے پڑھیے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ان کو جو اتنا دردناک اور ذلت والا عذاب اور خطرناک اور ہولناک عذاب جو اللہ نے دیا, اس کے پیچھے بس یہی کارن تھا کہ ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے, وہی مکہ والوں کو وارننگ بھی دیا جا رہا ہے. اور انہی آیتوں کے ذریعے سے جو علماء ہیں, جو دعات ہیں, جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں, ان کو تسلی لینا چاہیے کہ ان کا جو کام ہے وہ لگاتار بغیر کسی انٹرپشن کے آگے کرتے رہیں, بڑھاتے رہیں, لوگوں کو سچائی اور حق کی بات بتاتے رہیں. کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, جس کو چاہے گا ہدایت نہیں ملے گا. ہمارا جتنا کام ہے اتنا کر لینا ہے. اور دوسرا اسٹیپ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بات اگر ہمارے پاس آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارے سامنے آ گئی تو پھر اس کو جھٹلانے سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ نبیوں کو جھٹلانے والے کا حال
اور نبی کی بات کو رد کرنے والے کا حال بہت برا ہوا ہے ہسٹری اور تاریخ کے اندر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.